عالم کے لیے بس مانگنا ہے کہ وہ ہم سے مانگے، وہ خود کاروبار کرے، وہ خود خوشحال ہو، یہ برداشت ہی نہیں۔ اس عمر میں کاروبار کرنے کا کیوں سوچا اور ان کے برانڈ کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں پر مولانا کی کیا رائے ہے؟ آج پہلی مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ سب کچھ خود بتائیں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور خاص طور پر MTJ جو انہوں نے برانڈ لانچ کیا، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو طرح طرح کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹلی ان سے جانیں گے کہ وجوہات کیا تھی، اور جو لوگ نیگیٹو کیمپین چلا رہے تھے MTJ برانڈ کو لے کر، تو اس پر مولانا صاحب کیا موقف رکھتے ہیں، آئیے ہم انہی سے جانتے ہیں۔ مولانا صاحب، آج کل آپ کے برانڈ کے بڑے چرچے ہیں MTJ، یہ خیال کیسے آیا؟ یہ پچھلے سال جب کووڈ کی وجہ سے لوگ مالی طور پر انتہائی تنگی کا شکار ہو گئے، تو ہم لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، اور کوئی 10 مدرسے ہیں جو اللہ کے فضل سے میرے ذریعے سے چل رہے ہیں۔ تو میرا جیسے عام مدارس میں پوری ایک تحریک چلتی ہے اور پوری ایک مومنٹ ہوتی ہے چندہ مانگنے کی، میرا ایسا کوئی نہیں ہے۔ چند دوستوں کو فون کر دیتا ہوں تو آ جاتا ہے، لیکن ان کا حال بھی پتلا ہو گیا۔ تو میں بہت عرصے سے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مدرسے کا اپنا سورس بنا دے، اور بغیر زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ مال کی میل ہے، اور اتنے عالی شان بچوں کو مال کی میل کھلانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری دنیا کے علوم جن کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں، جتنے ہماری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ زیرو ہیں، کوئی ان کی استعداد نہیں ہے، کوئی ہزاروں میں ایک آدھ بن جاتا ہے، لیکن وہ اپنی فیسیں بھرتے ہیں اور اپنے پیسوں سے پڑھتے ہیں۔ غریب ہیں تو وہ مانگ کر بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو بھیک مانگتے ہیں، زکوٰۃ دو، تو میرا سینہ تنگ تو پڑتا تھا اس سے، لیکن میرے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو پچھلے سال میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں مانگوں گا، مدرسے بند کرنے پڑے بند کر دیں، کوئی ہمارے ذمے تو نہیں ہے 1000 کو پڑھانا، یہ 10 مدرسوں میں کوئی 1000 سے اوپر بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ضروری تو نہیں 1000 کو پڑھانا ہے، جتنا ہمارے پاس فنڈ ہوگا اور جو خود ہمیں پہنچا دیں گے اتنا ہم بچوں کو پڑھائیں گے، باقیوں کو معذرت کر دیں۔ تو یہیں لان میں بیٹھے تھے بچے، تو انہوں نے سوچا کہ مدرسے کا اپنا سورس ہونا چاہیے، تو کوئی برانڈ بنائیں۔ پھر برانڈ انہوں نے سوچا تو کپڑے اور پرفیومز کا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے۔ میں نے کہا اگر ہو سکتا تو کرو۔ تو پھر میں نے انہیں حدیث سنائی کہ جنت میں تو اللہ نے کلو وشربو ہے، جاؤ مزے کرو کھاؤ پیو، لیکن اگر جنت والے کاروبار کی اجازت مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، تو اللہ ان کو کپڑے اور خوشبو کی اجازت دیتا کہ کپڑے اور خوشبو کا کاروبار کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس خیال سے یہ برانڈ بنا کہ اس کی آمدنی کا ایک حصہ ہم مدرسوں میں لگائیں گے، ایک اس کی پوری سیل پر مقرر کیا ہے، منافع پر نہیں، سیل پر، وہ مدارس کے لیے۔ پھر کچھ پرسنٹیج جو میرے حصے میں آئے گی اس کو ہم نے مدارس کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے برانڈ کی، ورنہ مجھے کاروبار کے اللہ کا شکر ہے کوئی ضرورت کوئی نہیں تھی، اور 60 سال کے بعد میں کاروبار کر کے کیا کروں گا، تو یہ مدارس کی وجہ سے کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ تمام لوگ افواہیں ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر کافی بحث چڑھی کہ شاید یہ کاروبار کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مدارس کو اور ان کے بچوں کے لیے آپ نے یہ سوچا۔ مدارس کے لیے، مدارس کے بچوں کے لیے، اور باقی علماء کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ اس طرح بھی ماڈل بن سکتا ہے۔ میں یہ اب کہہ رہا ہوں عوام سے کہ علماء کو زکوٰۃ کی بجائے اصل مال دیں، اور علماء سے کہہ رہا ہوں زکوٰۃ مانگنے کی بجائے ہدیہ مانگیں، کہ ہم اپنے بچوں کو مال کی میل کیوں کھلاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ایک بحث چڑھی اور اس میں کافی لوگوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا، شاید وہ ایک جو خاص طبقہ جو کاروبار کر رہا ہے اس قسم کا، وہ انسیکیور ہو گیا،
یا کیا ایسے معاملات تھے جو وہاں پر ایسی طرح طرح کی سازشی عناصر یا ایسی چیزیں جو آپ فروخت بھی نہیں کر رہے وہ بھی لگائی گئیں کہ ایم ٹی جی میں یہ چیز فروخت ہو رہی ہے؟ نہیں، انسیکیور کی بات کہ ہمارا تو چھوٹا سا ابھی ہم نے بسم اللہ کی ہے، تو اس میں کسی کو کیا خطرہ ہے. یہ ہمارے عوام کا تنقیدی مزاج ہے، اور کوئی عالم کاروبار کرے یہ ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا. عالم کے لیے بس مانگنا ہے کہ وہ ہم سے مانگے اور ہم اسے دیں. وہ خود کاروبار کرے، وہ خود خوشحال ہو، یہ برداشت ہی نہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے پہلے ہی ایک اچھے خوشحال گھرانے میں پیدا کیا. تو کاروبار کی وجہ ہی میری آخرت ہے، کوئی مال کمانا نہیں ہے. مال کمانا ہے، خرچ کریں گے اللہ کے نام پر. مطلب اس کو آپ نے ایک فلاحی ریاست کا جو کنسیپٹ ہمارے ہاں ہے تو اسی طرح سے آپ نے کاروبار کی شکل میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے. ابھی ہم نے یہاں تلمبہ میں فاؤنڈیشن بنائی ہے، جس میں ماشاءاللہ ہر مہینے کوئی 500 کے قریب غریب ترین مریضوں کو ہم اعلیٰ ترین لائے ہیں. ہم وہ ایمبولینس سے جس میں اے سی ہے، جس میں آکسیجن فٹ ہے، جس میں پانی ہے، بی پی آپریٹرس ہے، اور بہترین قسم کا اسٹریچر ہے. ساری ایمبولینسیں کیری ڈبے میں ہیں، لیکن ہم نے ایک اچھی گاڑی لی ہے اور اس کو ویل اکوپڈ کیا ہے. ہم اس کو میاں چنو بھیجتے ہیں، ملتان بھیجتے ہیں. تو ہمارے فاؤنڈیشن میں تو ماشاءاللہ پہلے ہی یہ خدمت ہو رہی ہے. غریب لوگوں کی، بچیوں کی شادیاں کرانا، ٹوٹے گھروں کو ٹھیک کرانا. میرا علاقہ سراؤنڈنگ تو بہت غریب لوگ. تو یہ جو تنقید خاص طور پر کی جا رہی ہے ہمارے ہاں، کیا ابھی بھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے کہ علماء کرام سے ہم کوئی دنیاوی کام، یہ بھی جس طرح سے آپ نے کہا کار خیر کے لیے کیا ہے، لیکن پھر بھی کاروبار چونکہ دنیاوی کام ہے تو ہم لوگ کیا ابھی بھی توقع نہیں کرتے کہ علماء کرام یہ کام نہیں کر سکتے؟ جی مجھے تو یہی خیال ہے کہ ہمارے عوام یہ کہتے ہیں کہ علماء کا کام پڑھانا ہے، تجارت نہیں. اور یہ ایسے اللہ کے بندے نادان ہیں کہ جس کے ہم پیروکار ہیں امام ابو حنیفہ، وہ کوفے کے سب سے بڑے کپڑے کے تاجر تھے. امام مالک کے استبل میں 100 گھوڑے بندھے ہوئے تھے. گھوڑا تو ایک ہی کافی ہے، 100 گھوڑے بندھے ہوئے تھے. مولانا صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی علم و دانش اور خاص طور پہ معاش کے لحاظ سے بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے، علم سے ہٹ جاتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک اہم رتبہ پایا، اور اس کے باوجود اپنے آبائی گھر میں آج بھی آپ رہتے ہیں، عید بھی یہیں مناتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. آپ کیوں نہیں موو ہوئے؟ نہیں، مجھے موو ہونے کی ضرورت نہیں پیش آئی. ویسے فیصل آباد میں بھی گھر ہے، لاہور میں بھی ہے، تو آنا جانا رہتا ہے. لیکن میری جگہ وہ ہے جہاں میرے ماں باپ دفن ہیں. مجھ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، آپ پوری دنیا پھرا ہوں میں 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک، تو آپ کا سب سے زیادہ دل کہاں لگتا ہے، یا آپ کو سب سے زیادہ اچھی جگہ کون سی لگتی؟ تو میں نے کہتا ہوں میرا گاؤں. تو میری اس کے ساتھ ایک گہری وابستگی ہے. اچھا مولانا صاحب، اب ایک اور جو دوسری چیز ہم نے دیکھی ہے خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم تو ہر کوئی حاصل کرتا ہے، جو برین جس کا بچے کا تیز ہوتا ہے وہ دنیاوی تعلیم کی طرف جاتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے مینٹلی، فزیکلی یا فائنینشلی، اس کو ہم دینی تعلیم دیتے ہیں، اس طرف لے کر جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ لینڈ لارڈ ہیں، ذمہ دار ہیں، سارا معاملات آپ کے بہت اچھے ہیں. تو یہ منفرد چیز جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ واقعی ہے؟ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ میرے خیال میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جو بچے بھی مدرسوں میں جاتے ہیں شوق سے جاتے ہیں، اور ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں. اچھے مالدار گھرانوں سے بھی ہوتے ہیں، میڈیاکر بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اکثر غریب ہوتے ہیں. غریب بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں علماء کرام بہت انٹلیکچوئل ہیں، لیکن جو عمومی طور پر جو گرومنگ ہے بچوں کی، جو ذہین ہوتے ہیں ان کو کہتے نہیں ہم نے اسے ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے. یہ تاثر تھوڑا سا ہے ماں باپ میں؟ تاثر ہے، لیکن اس طرح ایسی فیملیز اپنے کسی بچے کو عالم بھی نہیں بناتے. یہ بچے جتنے بھی، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اور انڈیا بنگلہ دیش کے مدارس کے بچے بہت عظیم بچے ہیں. یہ اپنے شوق سے آتے ہیں، اور مدرسے کی زندگی ٹف لائف ہوتی ہے. وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو دنیاوی یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس پر کمپرومائز کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے 11 سال گزارتے ہیں.
بہت بڑا جہاد ہے، قابل احترام ہے یہ بچے۔ آپ کے برانڈ MTJ کو لے کر سوشل میڈیا پر بڑی نیگیٹو کیمپین چلی، آپ اس کیمپین کو نیگیٹو سمجھ رہے ہیں یا پازیٹیو؟ یہ ہماری پبلسٹی ہے کہ منفی تذکروں سے بھی چیز پھیلتی ہے، ہم تو اس کو ان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم پہ تنقید کی، اگرچہ وہ سب جھوٹ تھا، ان کو تو اس کا گناہ ملا ہوگا، لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے مارکیٹنگ کے لیے 1 روپیہ بھی اب خرچ نہیں کیا، ان دوستوں نے ہماری مارکیٹنگ کر دی ہے، میں اس کو پازیٹیو ہی دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود تھے، اور خاص طور پہ یہ جو برانڈ کو لے کر جو چہمگوئیاں تھیں اور جو تاثر دیا جا رہا تھا رومر سے، اس کو آپ نے کلیئر کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور مولانا صاحب کو اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ واپس آئیں گے۔ اللہ نگہبان۔